آج پھر میرا چھوٹا بھائی میرے کمرے میں سونے کے لیے آ گیا تھا۔ میں پہلے تو حیران ہوئی کہ اچانک سے میرے بھائی کو میرے کمرے میں سونے کا جنون کیوں چڑھ گیا تھا، مگر میں جب بھی اس سے پوچھتی تو وہ یہی کہتا کہ اس کو اب اکیلے کمرے میں سونے سے ڈر لگتا ہے۔ تو مجھے اپنے چھوٹے بھائی پر بہت پیار آیا تھا اور میں نے اس کو اپنے ساتھ سلا لیا۔ وہ ویسے بھی 10 سال کا چھوٹا سا بچہ تھا اور میں چونکہ 20 سال کی تھی تو میرے لیے تو میرا بھائی بہت ہی چھوٹا تھا، اس لیے مجھے اس کو اپنے ساتھ سلانے پر کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا۔ اس طرح اب تقریباً روز ہی میرا بھائی اس وقت میرے پاس سونے کے لیے آتا تھا جس وقت میں بس سونے ہی والی ہوتی تھی۔ پہل تو میں نے اس بات پر بالکل غور نہیں کیا اور اپنے بھائی کو اپنے ساتھ سلاتی رہی، مگر پھر کچھ دنوں کے بعد مجھے اپنے بھائی میں عجیب سی تبدیلیاں محسوس ہونے لگی تھیں۔ مجھے لگتا تھا کہ جیسے میرا بھائی مجھے ہر وقت بہت غور سے دیکھتا ہے، اور صرف رات ہی نہیں، میرا چھوٹا بھائی دن میں بھی اب میرے آگے پیچھے گھومنے لگا تھا۔ میں جہاں جاتی وہ میرے پیچھے ہوتا تھا۔ میں کچن میں کام کر رہی ہوتی تھی تو میرا چھوٹا بھائی کچن میں ہی میرے پاس آ کر بیٹھ جاتا، اور جب تک میں کچن میں کام کرتی رہتی وہ وہیں بیٹھا رہتا تھا۔ اور اگر میں اس کو بول بھی دیتی کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو، اپنے دوستوں کے ساتھ جا کر کھیلتے کیوں نہیں ہو، میں اتنے دنوں سے دیکھ رہی ہوں کہ تم اب اسکول کی بہت چھٹیاں کرنے لگے ہو اور یہ بہت غلط بات ہے، اس طرح تمہارا پڑھائی کا بھی بہت زیادہ حرج ہو جائے گا اور تم اپنی کلاس والوں سے بہت پیچھے رہ جاؤ گے، اور جو میرا خواب ہے تمہیں ڈاکٹر بنانے کا، وہ خواب میں پورا نہیں کر پاؤں گی۔ تم اب اپنی چھٹیوں والی یہ غلط روٹین ختم کرو اور دوبارہ سے اسکول جانا شروع کر دو۔ تو میرا بھائی میری بات سن کر لڑنے والے انداز میں کہتا، بس باجی نہیں جانا مجھے اسکول، میں گھر بیٹھ کر پڑھائی کر لیتا ہوں، اور مجھے زیادہ سبق نہ پڑھائیں اور کوشش نہ کریں کہ میں گھر سے باہر رہوں، اور نہ ہی اب مجھے دوستوں کے ساتھ کھیلنے میں دلچسپی رہی ہے۔ میں اب بڑا ہو گیا ہوں اور گھر میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، تو بار بار مجھے ایک ہی بات مت کہا کریں پلیز۔ میں اپنی بھائی کی باتیں سن کر حیران ہوتی اور اب پریشان بھی ہونے لگی تھی، کیونکہ وہ اپنی عادت، فطرت اور روٹین سے ہٹ کر سارے کام کر رہا تھا، جبکہ وہ پہلے ایسا نہیں تھا۔ وہ اپنی پڑھائی کو لے کر بہت سنجیدہ تھا اور دن رات اپنی پڑھائی کے لیے بہت محنت کرتا تھا، اور اپنی کلاس میں وہ سب سے زیادہ پڑھاکو بچہ مشہور تھا۔ اور پھر اسکول سے آ کر تھوڑی دیر آرام کے بعد وہ ساتھ والے پارک میں چلا جاتا تھا اور شام تک اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتا تھا۔ شروع سے میرے چھوٹے بھائی کی یہی روٹین رہی تھی، تو پھر اب اس کو ایسا کیا ہو گیا تھا کہ وہ دن رات میرے سر پر ہی سوار رہنے لگا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں، میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ گھر بیٹھ کر مجھ پر ہی نظر رکھتا تھا اور اس کی نظریں مجھے اندر تک اترتی محسوس ہوتی تھیں، یوں جیسے وہ مجھے اندر تک کھوجنا چاہتا تھا۔ اس کی یہ حرکت مجھے پریشان کر رہی تھی، اور پھر جو کام اس نے رات کو شروع کیا ہوا تھا، اب تو اس سے بھی مجھے گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ میں جب بھی سونے کی تیاری کرتی، میرا چھوٹا بھائی میرے کمرے میں آ جاتا اور مجھے کہتا، مجھے آپ کے ساتھ سونا ہے۔ پہلے تو میں اس کو چھوٹا بچہ سمجھ کر اپنے ساتھ سلاتی رہی، مگر پھر میں نے محسوس کیا کہ جب وہ رات میں میرے پاس آتا تھا تو اس کی حالت بہت عجیب سی ہوتی تھی۔ اس کی آنکھیں لال ہوئی ہوتی تھیں اور عجیب طبیعت کا لگ رہا ہوتا تھا، اور اس کی آنکھوں میں بھی مجھے کچھ الگ سا محسوس ہونے لگا تھا، اور یہ بات مجھے بہت پریشان کرنے لگی تھی۔ اور جب بھی میں اپنے بھائی سے پوچھتی کہ تم کو کیا ہوا ہے، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، تو مجھے وہ کہتا، نہیں باجی میں ٹھیک ہوں، بس دوست کے پاس گیا تھا تو وہاں میں نے گھوڑی کا دودھ پی لیا تھا، اسی لیے طبیعت تھوڑی عجیب ہو رہی ہے، صبح تک ٹھیک ہو جاؤں گا۔ تو میں اس کی بات پر بہت حیران ہوتی اور بولتی کہ تم پاگل ہو، تم گھوڑی کا دودھ کیوں پینے لگے ہو، جبکہ گھر میں گائے والا دودھ موجود ہوتا ہے، مت پیا کرو گھوڑی کا دودھ۔ تو میرا بھائی چڑ کر کہتا کہ کچھ نہیں ہوتا، بس دوستوں کے ساتھ گپ شپ اور ہنسی مذاق میں پی لیتا ہوں، اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ میرا بھائی تو اس بات کو بہت معمولی سمجھتا تھا، مگر میں یہ بات سن کر بہت حیران ہوئی تھی کہ بھلا اس کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ گھوڑی کا دودھ پینے لگا تھا، اور پھر اس کی آخر کس قسم کے لڑکوں کے ساتھ دوستی ہو گئی تھی کہ وہ گھوڑی کا دودھ پینے لگا تھا، اور وہ اس بات کو بہت معمولی سمجھتا تھا۔ مگر میرا بھائی اب بڑا ہو رہا تھا اور میں اس کو کسی بھی بات کے لیے ٹوکتی تو وہ برا مناتے ہوئے مجھ سے لڑائیاں کرنے لگا تھا، اسی لیے میں اس کو زیادہ کچھ نہیں کہتی تھی۔ مگر اب کچھ دنوں سے اس کے تیور بہت بدلے سے تھے، اور پھر ایک میں اپنے چھوٹے بھائی سے بہت ڈر گئی تھی۔ ایک دن جب آدھی رات کو پیاس لگنے کی وجہ سے میری آنکھ کھلی تو میں یہ دیکھ کر شدید حیرت اور خوف کا شکار ہوئی تھی کہ میرا چھوٹا بھائی جاگ رہا تھا اور مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کا اس طرح مجھے گھور گھور کر دیکھنا بہت پریشانی میں مبتلا کر رہا تھا۔ میں اب اپنے بھائی سے بہت گھبرانے لگی تھی، اور پھر میں نے اس کو ایک دن بول بھی دیا کہ تم اب بڑے ہو رہے ہو تو تمہیں اپنے کمرے میں سونا چاہیے۔ تو میری بات سن کر اس نے بہت سرد لہجے میں کہا تھا، ٹھیک ہے،
اگر میں بڑا ہو گیا ہوں تو یہ گھر چھوڑ کر ہی چلا جاتا ہوں، پھر آپ کو میری طرف سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اپنے چھوٹے بھائی کے منہ سے یہ باتیں سن کر میں جی جان سے کانپ گئی تھی اور پھر فوراً سے اس کو بولا تھا کہ نہیں، تم گھر چھوڑنے کی بات مت کرو، اگر تم کو میرے ساتھ ہی سونا ہے اور میرے ساتھ ہی رہنا ہے تو تم ویسے ہی کرو، میں تم کو کچھ نہیں بولوں گی، بس یہ گھر چھوڑ کر جانے والی بات مت کرو۔ تو میری بات پر وہ خاموش ہو گیا، مگر میں اب بری طرح سے پریشان رہنے لگی تھی۔ مجھے اس کی حرکتیں اور اس کی سوچ بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ کیا سوچنے لگا تھا اور کن کاموں میں پڑ گیا تھا، مگر اس کی حرکتیں مجھے بہت زیادہ پریشان کرنے لگی تھی۔ اب مجھے اپنے چھوٹے بھائی کی نظریں بہت پریشان کرنے لگی تھی۔ دن میں کام کرتے ہوئے بھی مجھے اس کی نظریں خود پر گڑی ہوئی محسوس ہوتی تھیں اور وہ میرے پیچھے پیچھے ہی رہتا تھا، اور رات ہونے کے بعد جب میں سونے والی ہوتی تو تب وہ بھی میرے کمرے میں چلا آتا تھا اور کہتا یہی سونا ہے مجھے، مگر اس کی حالت اب مجھے بہت گھبراہٹ میں مبتلا کرنے لگی تھی۔ اب میں بھی راتوں کو سو نہیں پاتی تھی، میں کبھی بھی سمجھ نہیں پاتی تھی کہ وہ اگر میرے ساتھ سونا چاہتا تھا تو اس کو پھر سو جانا چاہیے تھا، مگر وہ جاگتا رہتا تھا اور مجھ پر ہی نظر رکھتا تھا۔ اس کا اس طرح جاگ کر مجھ پر نظر رکھنا مجھے پریشانی میں مبتلا کرنے لگا تھا۔ پھر ایک رات دوبارہ میری آنکھ کھلی تو یہ دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی تھی، کیونکہ میرا چھوٹا بھائی جاگ رہا تھا اور میرے بہت قریب بیٹھا تھا۔ میں بے تحاشا گھبرا گئی تھی اور میرے ہاتھوں پیروں پر پسینہ آنے لگ گیا تھا، میری سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھی اور لگ رہا تھا جیسے سینے میں دباؤ محسوس ہو رہا تھا، اور میں بہت کوشش کے باوجود بھی حرکت نہیں کر پا رہی تھی اور نہ ہی اپنے بھائی سے کچھ بھی پوچھنے کی ہمت ہو رہی تھی کہ آخر وہ جاگتا کیوں رہتا ہے اور وہ چاہتا کیا ہے اور مجھے کیوں گھورتا رہتا ہے۔ میں اب بری طرح سے گھبراہٹ کا شکار ہو چکی تھی اور اپنے بھائی کی وجہ سے میری بھی نیندیں اڑ چکی تھی اور میں دن میں بھی آرام نہیں کر پاتی تھی۔ مجھے بہت شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ میرا بھائی بہت بدل گیا ہے اور یہ بدلاؤ بہت غلط قسم کا تھا، اور لگتا تھا کہ کچھ ہے ایسا جو میری سمجھ سے باہر تھا، مگر جو بھی تھا بہت غلط تھا۔ اور پھر ایک روز مجھ پر اپنے بھائی کی اس حالت کا انکشاف ہوا تھا جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے اور میں جینے کے قابل بھی نہیں رہی تھی، اور حقیقت جان کر میرا دل کیا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ اتنی گھٹیا حرکت کا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی جو میرے بھائی نے کی تھی، اور میرے بھائی کی اس حرکت نے مجھے جیتے جی ہی مار دیا تھا اور میں شدید دکھ اور تکلیف میں گڑ کر رہ گئی تھی۔ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ میرے اوسان خطا کرنے کے لیے کافی تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی مجھے کبھی اس موڑ پر لا کر کھڑا کر دے گی کہ اس کے بعد پھر میں خود سے نظریں ملانے کے قابل بھی نہیں رہوں گی، اور اتنا دکھ ملا کہ دل کر رہا تھا کہ میں اس دنیا سے ہی چلی جاؤں اور اپنے چھوٹے بھائی کا بالکل احساس نہ کروں۔ اس رات نے میری زندگی کا رخ ہی بدل ڈالا تھا، جب ایک رات طبیعت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے میں جلدی سو گئی اور تب نیند میں مجھے احساس ہوا کہ کوئی جھٹکے سے میرے بستر پر بیٹھا ہے، تو میری آنکھ کھل گئی تھی، اور پھر اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھتی میرے بھائی نے میرے اوپر، ہم دو ہی بہن بھائی تھے اور ہماری بد نصیبی کہ ہمارے والدین بہت جلدی ہمیں اس دنیا میں تنہا چھوڑ گئے تھے۔ میں اس وقت 15 سال کی لڑکی تھی اور میرا بھائی 6 سال کا تھا، جب ایک روز ہمیں اسکول بھیج کر امی ابو اپنے کسی جاننے والے کے گھر فوتگی کا افسوس کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، اور تب واپس آتے ہوئے میرے والدین کا شدید قسم کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ دونوں موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ اور میں اس وقت اپنی کلاس میں بیٹھی انگلش کا پیریڈ لے رہی تھی جب مجھے پرنسپل صاحب نے بلایا اور یہ خبر سنائی تھی۔ یہ خبر مجھ پر بجلی بن کر گری تھی، میں تو جیسے دنیا اندھیر ہو گئی تھی کہ میرے اتنے چاہنے والے والدین اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ میں اپنے والدین کی وفات پر بہت روئی تھی، میری چیخوں نے پورے خاندان اور محلے والوں کو رلایا تھا، مگر میرا چھوٹا بھائی میرے والدین کے انتقال سے شدید صدمے میں چلا گیا تھا اور بری طرح سے سہم گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی حالت خراب ہونے لگی۔ تب میرے سارے خاندان والوں نے جیسے کیسے میرے بھائی کو رلایا تو وہ اتنا رویا کہ میرا دل پھٹنے والا ہو گیا تھا اور میں اپنا غم بھول گئی تھی۔ اس کی عمر ہی کیا تھی جس میں اس کو والدین کی جدائی سہنی پڑ گئی تھی، اور وہ بھی ایسے وقت میں جبکہ میرا بھائی ابھی تک امی بابا کے ساتھ ہی سوتا تھا اور امی اور بابا کا بہت زیادہ لاڈلا تھا۔ اسی وجہ سے اب میری امی بابا کی وفات پر اس کا بہت برا حال ہو گیا تھا اور پھر اس کو دورے پڑنے لگ گئے تھے، اور یہ بہت خطرناک بات تھی۔ لہٰذا میرے چاچو نے اس کو کسی اچھے سے ڈاکٹر سے چیک کروایا، اس کو نیند آور دوائیں دینا شروع کر دی تھی، اور ان سکون والی دواؤں کی وجہ سے میرا بھائی زیادہ تر بے ہوش رہتا تھا اور اس کو کوئی ہوش نہیں ہوتا تھا کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں۔ ہمارے گھر میں 2 پورشن بنے ہوئے تھے، ایک پورشن ہمارا تھا اور ایک پورشن میرے چاچو کا تھا۔ چاچو کے 3 ہی بیٹے تھے اور بیٹی کوئی نہیں تھی۔
جس کی وجہ سے چاچو مجھ سے بے تحاشا پیار کرتے تھے اور اپنی بیٹی کا سارا شوق مجھ سے ہی پورا کرتے تھے۔ اور یہی بات میری چچی کو بہت ناگوار گزرتی تھی۔ جانے ان کو مجھ سے کیا دشمنی تھی کہ میرے چاچو سے لاڈ اٹھانا ان کو بہت برا لگتا تھا اور ان کو لگتا تھا کہ میں ان کے بچوں کا حق مارتی ہوں، جبکہ چچی کے بیٹے بھی مجھ سے بہت لگاؤ رکھتے تھے اور میرا چاچو سے لاڈ کرنا ان کو برا نہیں لگتا تھا۔ مگر میری چچی اس سب کی وجہ سے مجھے برا سمجھنے لگی تھی، مگر میری امی کی وجہ سے کچھ نہیں کہہ پاتی تھی، کیونکہ میری امی ان کے مقابلے میں امیر گھرانے کی بیٹی تھی اور گورنمنٹ کالج کی ہیڈ بھی تھیں، یعنی ہر لحاظ سے میری امی کا پلڑا چچی سے بھاری تھا، جس کی وجہ سے میری چچی میری امی سے دبی ہوئی تھی۔ مگر اب امی بابا کی وفات کے بعد تو جیسے ان کو موقع ہی مل گیا تھا کہ وہ اپنے دل کی بھڑاس نکالتی، اسی لیے جب بھی چچا ہماری طرف آتے چچی بھی پیچھے چلی آتی اور مجھے خوب باتیں سناتی کہ میں اب بچی نہیں بڑی ہو گئی ہوں اور اپنا اور اپنے بھائی کا خیال خود رکھوں اور گھر کی ذمہ داریاں بھی خود ہی اٹھاؤں۔ مجھے چچی کی باتیں بہت دکھ دیتی تھی اور چاچو بھی چچی کی باتوں سے تنگ ہوتے تھے، مگر کچھ کہہ نہیں پاتے تھے کیونکہ پھر چچی بہت فساد کرتی تھی اور چاچو ان کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کیونکہ وہ ان کی پسند کی بیوی تھی۔ اور ابھی میں اپنے والدین کی موت کے صدمے سے نہیں نکل پائی تھی کہ مجھے اپنے بھائی کی حالت کے ساتھ ساتھ چچی کی تکلیفیں، باتیں اور رویوں نے بری طرح سے توڑ کر رکھ دیا تھا، اور میں اس وجہ سے بہت پریشان رہتی تھی، دن رات روتی رہتی تھی اور اپنی امی اور بابا کو بہت یاد کرتی تھی کہ ان کی زندگی میں ہم لوگ کتنی اچھی زندگی گزار رہے تھے، مگر اب اچانک سے تختہ ہی الٹ گیا تھا اور مجھے اس عمر میں زندگی کی تلخ اور کڑوی سچائی کو جھیلنا پڑ رہا تھا۔ میرے چاچو بھی ہماری وجہ سے بہت پریشان تھے کیونکہ وہ ہم دونوں بہن بھائی سے بہت پیار کرتے تھے، مگر چچی کی وجہ سے وہ ہمیں وقت نہیں دے پاتے تھے اور یہی بات ان کو بہت تکلیف دیتی تھی۔ ان کے بچوں سے ہم دونوں چھوٹے تھے، مگر حالات کی سختیوں نے ہمیں تنہا کر دیا تھا اور اب ہر آئے دن چچی کی نفرت بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اور پھر اس مسئلے کا چاچو نے ایک حل نکالا اور میرا رشتہ اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ طے کر دیا، مگر یہ بات سنتے ہی چچی نے بہت واویلا مچایا اور چاچو سے بہت لڑائی کی اور مجھے بھی خوب گالیاں دی اور کہا یہ رشتہ کسی صورت نہیں ہوگا۔ مگر جب چاچو نہیں مانے تو وہ روٹھ کر میکے چلی گئی کہ اب جب تک چاچو اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹ جاتے اور اپنا پورشن بیچ کر کہیں اور شفٹنگ کا وعدہ نہیں کر لیتے، جب تک وہ واپس نہیں آئیں گی۔ ان کے جانے کا چچا پر اتنا اثر ہوا کیونکہ وہ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتے تھے اور اب ان کی بیوی میکے آ بیٹھی تھی اور ماں کے جانے سے بیٹے بھی بہت پریشان ہو گئے تھے کیونکہ ان کو بھی ماں کے بغیر رہنے کی عادت نہیں تھی۔ تب مجبوراً چاچو نے چچی کی بات ماننے کا فیصلہ کر لیا اور میرے ماموں کو بلا کر ان کی نگرانی میں پورا گھر بکوا کر ہمارا حصہ ہمارے ماموں کو دیا اور اپنا حصہ لے کر الگ گھر خرید کر وہاں شفٹ ہو گئے۔ مگر جانے سے پہلے چاچو ماموں کی موجودگی میں ایک کام کر گئے تھے جس کا چچی کو علم نہیں تھا، بس وہ خوش تھی کہ ان کی چاہت پوری ہو گئی اور ان کی مجھ سے جان چھوٹ گئی تھی۔ پھر چاچو لوگوں کے چلے جانے کے بعد میرے ماموں نے اپنے گھر والے علاقے میں ہمارے لیے ایک گھر خریدا اور ہم بہن بھائیوں کو وہاں شفٹ کر دیا۔ اس کے بعد ماموں تقریباً روز ہی ہمارے گھر چکر لگاتے تھے اور ہماری ہر ضرورت پوری کر رہے تھے، مگر ماموں بھی ہمیں اپنے گھر نہیں لے کر گئے تھے کیونکہ چچی کی طرح ان کی بیوی بھی ہمیں اپنے ساتھ رکھنے کو تیار نہیں تھی۔ اس طرح چھوٹی سی عمر میں ہی ہم دونوں بہن بھائی کو اکیلے رہنا پڑ رہا تھا، مگر میں نے اب خود کو مضبوط بنانے کی پوری کوشش کی تھی تاکہ اپنے بھائی کو خود سنبھالوں اور کسی کی مدد نہ لوں۔ پھر میں نے گھر میں ہی رہ کر پرائیویٹ ایف اے اور پھر بی اے کیا تھا اور اس کے بعد اپنی پڑھائی کو خیر آباد کہہ کر اپنے بھائی کی طرف توجہ کی تھی۔ سکون والی دواؤں کی وجہ سے میرا بھائی تقریباً اپنا بچپن کھو چکا تھا، اس کو بس امی بابا کی تھوڑی سی باتیں یاد تھیں اور وہ سب بھولتا جا رہا تھا، اور میں بھی یہی چاہتی تھی کہ وہ سب کچھ بھول جائے تاکہ اس کے ذہن میں یہ تکلیفیں بالکل نہ رہیں۔ امی بابا کی وفات کے بعد چاچو کی مجبوری اور چچی کا تلخ رویہ اس کو یاد نہ رہے اور نہ ہی وہ دکھی ہو۔ بس میں نے اپنے بھائی کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ امی بابا اس کو ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، تب سے میرا بھائی پڑھائی کو لے کر بہت سنجیدہ تھا کیونکہ اس کو ڈاکٹر بننا تھا اور ہمیں روپے پیسے کی کوئی کمی نہ تھی کیونکہ امی بابا کی گورنمنٹ نوکری کی وجہ سے ان کی پینشن ہمیں ملتی تھی، اور پھر بابا نے ہمارے لیے مارکیٹ میں 5 دکانیں لے کر کرائے پر چڑھا رکھی تھی، تو اس سب سے اتنا پیسہ آ جاتا تھا کہ ہمارا گھر بہت آرام سے چل رہا تھا اور ہمیں کسی کی محتاجی اٹھانی نہیں پڑتی تھی۔ پھر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ دھیرے دھیرے چاچو نے بھی ہمارے پاس چکر لگانا چھوڑ دیا تھا، مگر اب میں اکیلے اپنے گھر کو چلانے میں ماہر ہو چکی تھی اور کسی کے نہ ہونے سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا۔ ہاں، مگر اپنوں کے ہوتے ہوئے بھی تنہا رہنا مجھے بہت دکھ میں مبتلا کرتا تھا۔ وقت کا کام ہے گزر جانا اور وہ گزر ہی جاتا ہے۔ مجھے بھی دھیرے دھیرے ہر کام کی عادت ہو گئی تھی
اور کبھی کسی چیز کا مسئلہ نہیں ہوا تھا۔ میں نے اپنی پوری توجہ اپنے چھوٹے بھائی پر مبذول کی ہوئی تھی، اور اب کچھ وقت سے میرا بھائی بہت بدلا بدلا محسوس ہونے لگا تھا، اور وہ اب پڑھائی سے بھی جی چرانے لگا تھا۔ اور تو اور اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنا بھی چھوڑ دیا تھا، اور جب میں نے اس سے پوچھنے کی کوشش کی تو اس نے مجھ سے بدتمیزی کی اور کہا کہ وہ اپنی مرضی سے رہنا چاہتا ہے اور میں اس کے معاملات میں مت بولوں۔ مجھے اس کی اکھڑ مزاجی سے بہت دکھ اور حیرانی ہوئی تھی، کیونکہ وہ ایسا بالکل بھی نہیں تھا، بلکہ میری ہر بات بہت فرما برداری سے سنتا اور مانتا تھا۔ مگر اب وہ مجھے جواب دینے لگا تھا، اور صرف اتنا ہی نہیں، رات کو میرے پاس سونے کی ضد کرتا تھا۔ مگر میں نے محسوس کیا کہ اس کی حالت عجیب ہوتی تھی اور وہ سوتا نہیں تھا، اور جب میں پوچھتی تو کہتا گھوڑی کا دودھ پیا ہے، اس لیے ایسی طبیعت ہو رہی ہے۔ مگر اس کی حالت اور حرکتوں نے مجھے بری طرح سے پریشان اور گھبراہٹ میں مبتلا کر دیا تھا، اور میں اپنے چھوٹے بھائی کے اس بدلاؤ سے بہت ڈری ہوئی رہنے لگی تھی۔ اور پھر ایک رات تو میرے چھوٹے بھائی نے مجھ پر قیامت ہی برپا کر دی تھی۔ جب ایک روز طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے میں جلدی سو گئی تھی، تبھی مجھے نیند میں محسوس ہوا کہ کوئی میرے بستر میں بیٹھا ہے، تو میری آنکھ کھل گئی، اور اپنے بھائی کو اپنے بہت قریب بیٹھا دیکھ کر میری گھبراہٹ اور خوف سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ اور اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، میرے چھوٹے بھائی نے میرے اوپر تھپڑوں کی بوچھاڑ کر دی تھی، اور ساتھ ساتھ روئے جا رہا تھا اور بولتا جا رہا تھا کہ اس سے اچھا تھا آپ بھی امی بابا کے ساتھ ہی مر جاتی، کم سے کم مجھے آپ کی وجہ سے ذلت اٹھانی نہ پڑتی۔ میں اچانک سے بوکھلا کر رہ گئی تھی، اور اپنے بھائی کی حرکت اور باتوں نے مجھے شدید ذلت میں گرا دیا۔ آخر وہ یہ سب کیوں کہہ رہا ہے؟ اور اپنی بڑی ماں جیسی بہن پر اس نے ہاتھ اٹھایا تھا۔ تب میں نے بڑی مشکل سے اس کو روکا اور جھٹکے سے خود سے دور کیا، اور غصے سے چیخ کر بولی کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، تم ہوش میں تو ہو؟ تمہاری جرت کیسی ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ اور یہ کیا بکواس بازی کر رہے ہو؟ مطلب کیا ہے تمہاری اس بات کا؟ تو میری بات پر میرا چھوٹا بھائی نفرت سے بولا کہ ہاں میں پورے ہوش میں ہوں، اور آپ کی وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی ہے، آپ کی وجہ سے مجھے لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں، آپ کی وجہ سے میرے دوستوں نے مجھ سے دوستی چھوڑ دی ہے، میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ میں اس کی بات سن کر حیرت سے دنگ رہ گئی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہ سب کیا کہہ رہا ہے۔ تب میں نے اس کے ہاتھ تھامے اور اس کو کہا کہ مجھے کھل کر بتاؤ تم کیا کہہ رہے ہو۔ تب وہ روتے ہوئے کہنے لگا کہ کچھ روز سے لوگ مجھے دیکھ کر اشارے بازیاں کرتے ہیں اور مجھ پر آوازیں بھی کستے ہیں، مگر میں نہیں سمجھا کہ یہ لوگ آخر کیوں کر رہے ہیں یہ سب کچھ۔ اور پھر ایک روز جب میں دوستوں کے ساتھ کھیلنے گیا تو میرے دوستوں کی ماؤں نے مجھے یہ کہہ کر وہاں سے بھگا دیا کہ تم بدکردار بہن کے بھائی ہو، اور تم سے دوستی کر کے ہمارے لڑکے خراب ہو جائیں گے، کیونکہ تمہاری بہن سے کوئی لڑکا تنہائی میں ملنے آتا ہے، اور جب تم اسکول اور کھیل کے میدان میں ہوتے ہو وہ لڑکا تب تم لوگوں کے گھر آتا ہے اور تمہاری بہن کے ساتھ اکیلے گھر میں وقت گزارتا ہے، اور اب آپ کی وجہ سے محلے کے آوارہ لڑکے بھی مجھے پریشان کرنے لگے ہیں۔ میرا سکون برباد ہو کر رہ گیا، نہ میں اسکول جا سکتا ہوں اور نہ ہی کھیلنے، اور یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ بتائیں مجھے وہ کون ہے؟ تب اپنے بھائی کی بات پر شدید ذلت محسوس کی تھی میں نے کہ میں نے اپنے بھائی سے کیا کچھ کہا تھا، اور وہ ایک تھا جو میرے ساتھ یہ سب کر رہا تھا، مگر میں نے اس کو کچھ نہیں کہا، اور اس کے سامنے پہلی بار چاچو اور ماموں کو کال ملائی تھی اور ان کو بھی ساری حقیقت بتائی۔ چاچو اور پھر ماموں کا سن کر میرا بھائی حیران ہوا کہ ہمارے کوئی رشتہ دار بھی ہیں، کیونکہ اب کچھ وقت سے ماموں اپنی فیملی کے ساتھ باہر کے ملک جا چکے تھے اور چاچو چاچی کی وجہ سے ہمارے گھر نہیں آتے تھے، اسی لیے میرا بھائی ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ پھر میرے چاچو نے میرے بھائی سے بات کی اور کہا کہ وہ لڑکا میرا بیٹا ہے اور تمہاری بہن کا شوہر ہے۔ الگ گھر میں جانے سے پہلے میں نے ان کا نکاح کروا دیا تھا اور اپنے بیٹے کے ذمے لگایا تھا کہ وہ تم دونوں کو اکیلا نہ چھوڑے اور تم لوگوں کے پاس چکر لگایا کرے، اور تمہیں اس لیے نہیں پتا تھا کہ والدین کی وفات کے بعد تمہاری حالت خراب تھی اور تمہارا دماغ پرسکون کرنے کے لیے تم کو وہ دوائیں دی جاتی تھی، اور اسی وجہ سے تم سب کو بھول چکے تھے، اور تمہاری بہن چاہتی تھی کہ جب تک تمہارا میڈیکل میں داخلہ نہیں ہو جاتا تمہیں کسی بات کے بارے میں نہ بتایا جائے، اسی لیے تم سب سے انجان تھے۔ اب اپنی باجی سے معافی مانگو جس نے تمہاری خاطر اپنے آپ کو بھلا دیا اور شادی کا نام بھی نہیں لے رہی تھی کہ تم پڑھائی مکمل کر لو، اور تم نے لوگوں کی باتیں سن کر اپنی بہن سے کچھ نہیں پوچھا اور اس کے ساتھ اتنا غلط رویہ اختیار کیا۔ چاچو کی بات سن کر میرا بھائی بہت شرمندہ ہوا اور مجھ سے معافی مانگنے لگا، مگر میں بہت زیادہ دکھی ہوئی تھی اور میں نے اس کو کمرے سے نکال دیا کہ ابھی مجھ پہ حوصلہ نہیں تھا کہ میں اس کو کچھ کہتی یا معاف کرتی۔
ابھی مجھے کچھ وقت لگنا تھا اس تکلیف سے نکلنے کے لیے، مگر میں جانتی تھی میں زیادہ دیر تک کسی سے خفا نہیں رہ سکتی تھی۔ یہ تو پھر میرا بھائی تھا، مگر کبھی کبھی ہمیں بھی کچھ وقت چاہیے ہوتا ہے پرانی باتوں کو بھول کر آگے بڑھنے کے لیے۔ میں بھی اپنے آپ کو وقت دینا چاہتی تھی۔